الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہ الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گنہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا پاک کلام ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو پکارا، جو اللہ پر ایمان لائے، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، پھر اللہ کے دین میں پکے ہو گئے، تتنزل علیہ الملائکۃ، اللہ نازل کرتا ان پر اپنے ملائکہ، اللہ نازل کرتا ان پر فرشتے، تتنزل علیہ الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو اور نہ کوئی غم کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ان کو وہ بشارت دیتے اس جنت کی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اس قرآن پاک کی آیت کریمہ میں اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر ایمان لانے کے بعد ڈاواڈول نہیں ہوتے، متزلزل نہیں ہوتے، جب اللہ پر ایمان لے آئے پھر پختہ ہو جاتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں اس پر پختہ طور پر کاربند ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی عظمت اور شان یہ ہے، ان کے بھی موت نہیں آتی، مرنے سے پہلے میں اپنے ملائکہ ان پر نازل کرتا ہوں۔ اتنی مشکل گھڑی میں جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، جب رگ رگ سے نس نس سے روح نکالی جا رہی ہوتی ہے، یہ اتنے بخت والے لوگ ہیں، یہ اتنے نصیب والے لوگ ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے دین پر پختہ ہو جانے والے، میں ان پر اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہوں، اور وہ اللہ کے فرشتے، وہ ملائکہ آ کے خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ او اللہ کے بندو، اللہ پر ایمان لانے والوں، اللہ کے دین پر پختہ ہو کر عمل کرنے والوں، اس وقت تمہیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر بشارت دیتے ہیں۔ بشارت کیا ہے؟ روح نکلنے سے پہلے، جان نکلنے سے پہلے اللہ نے جو جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ کے ملائکہ کہتے ہیں وہ مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ، تیری روح نہیں نکلی، ابھی تیری جان نہیں نکلی، اس سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد دین میں پختہ ہونے والوں کے لیے جو جنت کا وعدہ کیا ہے اس کو تو پہلے دیکھ، اس کے بعد تیری روح قبض کریں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون۔ دیکھ اس جنت کو جو اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نیک خلق بہت ہیں، سچ بولو، نیک خلق، کسی کی خدمت کرو، نیک خلق، نماز پڑھو، نیک خلق، اللہ کا ذکر کرو، نیک خلق، یہ جتنی اچھی عادات ہیں یہ سب نیک خلق، لیکن ان کی سردار ہے دین متین پر استقامت اختیار کرنا۔ ایسا نہیں ہے بھائی نماز پڑھتے ہو، ہاں فجر کی پڑھ لیتا ہوں، اور میرے بھائی کبھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ہاں رمضان شریف میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ او بھائی ماں باپ کی خدمت کرتے ہو، ہاں میں کبھی کبھی سلام کرنے چلا جاتا ہوں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، جب تک جسم میں جان ہے، جو اللہ نے فرما دیا، رسول پاک نے عطا کر دیا، وہ عمل کرتے کرتے تیری زندگی تمام ہو جائے۔ زندگی یہ ہے، باقی زندگی نہیں، شرمندگی ہے۔ آپ سمجھ لیں استقامت کسے کہتے ہیں؟ دین متین پر میانہ روی سے سنتے رسول پر عمل کرتے ہوئے دوام اختیار کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا، اس کا نام ہے استقامت۔ اللہ کے جتنے ولی گزر گئے، جتنے علماء کرام گزر گئے، اللہ سے جو بھی سوال کرتے تھے، جو دعائیں کرتے تھے، ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دین میں استقامت بھی مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے دین میں استقامت عطا فرما، میں اللہ کے دین میں کمی نہ کروں، بلکہ جو اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں ان پر کامل عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو تمام کروں۔ استقامت معمولی عمل نہیں ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کو عربی میں کہتے ہیں قلب۔ قلب نکلا انقلاب سے، یہ دل بدلتا رہتا ہے، دل میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ایک لمحہ وہ ہے اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ اللہ کی محبت سے اس کا دل سرشار ہے، شاد و آباد ہے۔ لیکن دوسرا لمحہ وہی اللہ کا بندہ ہے، یہ گناہ کی محبت، اللہ کی نافرمانی کی محبت اور گناہ میں ملوث ہے۔ ایک وہ لمحہ ہے اس دل میں اللہ رحمان کے جلوے، اللہ اس کے رسول کی محبت، اور دوسرا لمحہ دل وہی ہے، انسان وہی ہے، نفس اور شیطان کے تصورات میں، نفس اور شیطان کی اتباع میں یہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، دین میں استقامت یہ ہے، یہ دل نیکی پر قرار پکڑے، نیکی پر مطمئن ہو اور گناہ سے بیزار ہو، گناہ سے دور ہو، اور اس طرح کرتے کرتے استقامت یہ ہوگی کہ دین متین پر پختہ ہو کر ہمیشگی کے لیے میانہ روی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور وہ رب کا بندہ جو اللہ کا دین قبول کرنے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد پوری زندگی استقامت سے گزارتا ہے، یہ سارے انعامات اللہ نے اسی بندے
مرد عورت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں دین کا بہترین طریقہ میانہ روی ہے۔ ایک رات یہ ساری رات نفل پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، اور اگلی رات آ گئی فجر کی نماز بھی نہیں اٹھ رہا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ میانہ روی اختیار کر، نہ ساری رات جاگنے کی ضرورت ہے، اور نہ جو فرائض ہیں ان کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانے سے باہر آئے، ایک اصحابی رسول کہتے ہیں میں موت تک دن کو روزہ رکھوں گا، رات کو اللہ کے سامنے قیام کروں گا۔ دوسرے صحابی رسول کہتے ہیں میں آخری لمحات تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ نبی پاک نے دونوں کی باتیں سنی، قریب آئے، آپ نے فرمایا تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے کہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا لیسا منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کیا معلوم چلا دین میں استقامت کیسے ہوگی؟ اللہ کے دین پر ہمیشگی اور دائمی طور پر میانہ روی اختیار کرتے ہوئے نبی پاک کی سنت پہ عمل کر، اسی کا نام استقامت ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہ الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ حضرت بتائیے اس میں استقامت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کے بعد تو شرک نہ کرے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اس کا نام ہے استقامت۔ جب عمر فاروق سے پوچھا گیا اس آیت مبارکہ میں استقامت کا کیا مطلب ہے، آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کے بعد تو رب کی نافرمانی نہ کرے اور اللہ کی اطاعت کرے، اس کا نام استقامت ہے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس آیہ مبارکہ میں استقامت کا کیا مطلب ہے، آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کے بعد تیرے اعمال کے اندر اخلاص آ جائے، جو کام کرے تیرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، ریاکاری نہ ہو، تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، دنیا کو دکھانا مقصد نہ ہو، تیرا ایک ہی مقصد ہو، تو جو رب کی عبادت کرتا ہے اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ جب علی شیر خدا سے پوچھا گیا اس آیہ مبارکہ میں استقامت کا کیا مطلب ہے، آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو اللہ نے چیزیں فرض کر دیں اس پر عمل کرنا استقامت ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں، بار بار یہ عاجز نے بیان کیا ہے اللہ کے فرائض کیا ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے، اور اس کے بعد حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ہر مومن پر فرض ہے جو ان کو ادا کرنے والا ہے علی شیر خدا کے فرمان کے مطابق یہ استقامت پر عمل کرنے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا
اے میرے رسول میرے بندوں کو میری طرف بلائیے، میرے بندوں کو ہدایت کی طرف بلائیے۔ رسول پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تن تنہا اکیلی ذات نبی پاک نے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ نے کہا لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اعلان کر دیا تفلحوا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول پاک تو جنت کا رستہ دکھا رہے تھے، نبی پاک تو اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ اہل مکہ دشمن ہو گئے، لیکن اللہ کے محبوب مسلسل یہ دعوت دیتے رہے، یہ دعوت پھیلنے لگی۔ خدا کے محبوب مکہ معظمہ سے باہر نکلے، یہ حق کا پیغام پھیلتا چلا گیا۔ اہل قریش پریشان ہو گئے، اگر اسی طرح سے خدا کا محبوب اس پیغام کو پہنچاتا رہا تو یہ قوت پکڑ لیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ بہتر یہ ہے کہ اس دعوت کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ لوگ اکٹھے ہو کر رسول پاک کے ساتھ کیا ظلم کیا کون نہیں جانتا۔ خدا کے محبوب سجدے میں پڑے ہوئے اور اونٹ کی اونجڑی لا کر رسول پاک پر ڈال دی۔ جنت خاتون بی فاطمہ فرماتی ہیں میں اپنے ہاتھوں سے اونجڑی کو کھینچتی تھی، وہ اتنی وزنی تھی وہ مجھ سے کھینچتی نہ تھی، اتنے پتھر مارے خدا کا محبوب لہو لہان ہو گیا۔ ابو طالب آپ کے چچا ہیں، آگے کہتے ہیں بیٹے محمد اب میری طاقت نہیں میں پورے عرب سے مقابلہ کر سکوں، میں ان کا سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس دعوت کو روک دے۔ خدا کے محبوب جذبے میں آئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا چچا جان یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دے، میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے، اللہ کی قسم میں پھر بھی اس دعوت کو دینے سے نہ ہٹوں گا، یا تو یہ دعوت پورے عالم میں پھیلے گی نہیں تو میں اپنی جان اس کام میں قربان کر دوں گا۔ یہ تھی رسول پاک کی استقامت۔ اس استقامت نے کیا کیا؟ ابو طالب کہتے ہیں میرے بیٹے میں تجھے کہتا ہوں تو یہ دعوت دے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میرے بھائی میرے بیٹے یہ استقامت صرف میرے پیارے رسول میں نہ تھی، یہ پیغام جس کو نبی پاک نے پہنچایا خدا کی قسم اس کو پہاڑ جیسی قوت عطا کر دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا، آپ کو گرم دنوں میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیے جاتے، آپ کی کھال گرمی سے جل جاتی، آپ کی زبان پر ایک لفظ آتا احد احد، اپنے رب کو پکارتے تھے، وہ ان کے رستے کو نہ روک سکے۔ میرے بھائی میرے بیٹے عمر فاروق کی بہن حضرت فاطمہ بن خطاب کلمہ پڑھا، عمر فاروق نے اتنا مارا لہو لہان کر دیا، اور فاطمہ کہتی ہے عمر جس باپ کا خون تیرے جسم میں گردش کرتا ہے اللہ کی قسم اسی باپ کا خون میرے جسم میں گردش کرتا ہے، جتنا چاہے ظلم کر لے تو فاطمہ کو رسول پاک کے دین سے پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی استقامت تھی۔ عمر قوت رکھتے ہوئے بھی بے بس ہو کے ہتھیار ڈال دیے اور کہنے لگے مجھے وہ آیتیں سنا، مجھے وہ قرآن پاک دکھا جس کو تو پڑھتی ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں بھائی عمر تو ناپاک ہے، ناپاک قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا، جا پہلے غسل کر کے آ۔ غسل کر کے آئے،
آپ نے صورت طٰہٰ سامنے رکھ دی، ادھر پڑھتے جاتے تھے۔ عمر فاروق آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، پسیتے چلے گئے اور کہنے لگے مجھے لے چلو رسول پاک کے پاس، میں کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کرتا ہوں۔ یہ استقامت اللہ کی قسم بولنا نہیں پڑتا، تقریر نہیں کرنی پڑتی، تو دین میں استقامت اختیار کر، لوگ تیرا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ رب کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے اور آخری سانس تک رسول پاک کے دین پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ وما توفیق الا باللہ۔